السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو آیت نمبر 79 تک ہو چکا تھا، اب اس کے بعد آیت نمبر 80 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ آیت بھی ابھی انہی لوگوں کے بارے میں چل رہی ہے، اہل کتاب کے ہی بارے میں چل رہی ہے۔ جیسا کہ اس کے پہلے کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ باقاعدہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بیچ دیتے تھے، کچھ چند مال کے بدلے میں اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ زمانے میں جو بھی کلام، جیسے تورات تھا یہودیوں کے پاس اور انجیل عیسائیوں کے پاس، تو ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ یہ لوگ اپنے حساب سے اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، جو چاہتے تھے ہٹا دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے۔ اگر کوئی کچھ پیسہ لے کر کے آتا تھا تو وہ کام کر دیتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اتنے خوش فہم تھے، یعنی اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ درجے کا سمجھتے تھے، اتنا بہترین سمجھتے تھے۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ ہم لوگ کبھی جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ یہود ہیں، اور نصارہ بھی یہی بات سوچتے تھے کہ ہم کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ اور ان لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ یہود نصارہ یہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو قرآن میں جگہ لکھا بھی ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت کے اندر صرف اور صرف وہی جائے گا جو یا تو یہودی رہے گا یا تو نصارہ رہے گا۔ ایک تو ان کا کام اتنا گھٹیا ہوتا تھا، اتنا خراب کام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب بتائیے، ایک عام انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایک طرف ان کا کام اتنا خراب ہوتا تھا، دنیاوی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشرے کے اندر، اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرتے تھے۔ اور فہم ان کا کیا تھا، بلکہ یہ کہہ لیجیے خوش فہمی ان کی کیا تھی؟ خوش فہمی ان کی یہی تھی کہ ہم ہر حال میں جنت میں جائیں گے اور ہمیں جہنم چھو نہیں سکتی ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ وقالو، وا مطلب اور، قالو مطلب ان لوگوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسن النار چھوئے گی، تمسا اور نا جو ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ، اور یہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ یہودیوں کے لیے۔ تمسن النارو اصل میں الگ ملائیں گے تو تمسنا النارو ہو جائے گا، ملائیں گے تو تمسن النارو، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ۔ تمسا یہ فعل ہے، ورب، اور اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ نار، یعنی آگ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم لوگوں کو نار، یعنی آگ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے، کبھی تو یہ کہتے تھے کہ چھوئے گی ہی نہیں، دوسری آیتوں میں جیسا کہ ہم نے بتایا، اور کبھی کیا کہتے تھے؟ الا، مگر ایاما معدودہ۔ ایامن مطلب دن، یوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوم مطلب ایک دن، اور اسی طریقے سے یومان اس کا مطلب ہوتا ہے 2 دن، اور ایام مطلب 2 سے زیادہ جتنے بھی دن ہو اس کے لیے ایام آتا ہے۔ تو یوم، یومان، ایام، اور یومین بھی آتا ہے، یہ گرامر کے حساب سے کبھی یومان اور کبھی یومین آتا ہے۔ تو الا سوائے ایامن دن، یعنی کتنے دن تک؟ معدودہ، معدودہ مطلب گنے چنے، چند گنتی کے دن بس ہمیں آگ چھوئے گی۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ان کو کبھی کبھی یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر جائیں گے تو ہم نکل جائیں گے، یہ نہیں کہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے، بلکہ اس میں ایام ہم اس میں سے نکلیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ۔ قل مطلب کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم لوگوں نے لے رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، یا یہ کہ تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، عہدن، عہد، عہد مطلب ایگریمنٹ، کیا تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ ایگریمنٹ بنا لیا ہے؟
کچھ معاہدہ کر لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، فا مطلب پس، لن مطلب ہرگز نہیں، یخلفہ مطلب خلاف کرے گا، اللہ مطلب اللہ، یعنی تم نے ایگریمنٹ بنا لیا، معاہدہ بنا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا، عہدہ اپنے عہد کے خلاف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کا پکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عہد کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مخالف نہیں ہے۔ تو اس لیے تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے کوئی معاہدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس عہد کو توڑے گا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے معاہدہ کر لے کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے، جہنم میں نہیں جاؤ گے، یا کچھ دن کے لیے جاؤ گے؟ یہ تو عمل کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسا عمل کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا عمل کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا عمل کرو گے تو یہ ہوگا، یہ عمل ایسا ہے جو ہمیشہ جہنم میں لے جائے گا، یہ عمل ایسا ہے جو جہنم میں لے جائے گا مگر کچھ دن کے بعد آپ کو آپ کی سزا کے بعد نکال لے گا۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ مطلب شروع ہوتے ہی، قیامت کا دن شروع ہوتے ہی جنت کا ان کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اوپر رکھا ہے، عقیدے کے اوپر، اعمال کے اوپر رکھا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کسی سے معاہدہ نہیں کر لیا کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر کے ہاں تمہارا چہرہ بہت اچھا ہے، تم فلانے ذات برادری سے آتے ہو، تم فلاں قوم سے آتے ہو تو تم جنت میں ہی جاؤ گے اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، ایسا تو ہے نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو اس سوچ میں مت رہنا کہ تمہارا باپ نبی ہے اور تمہیں بخشوا لے گا، نہ، بلکہ تم آخرت کے لیے اپنا انتظام خود سے کر لو۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اگر نسب دیکھنا ہوتا، خاندان دیکھنا ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے بیٹے جہنمی ہیں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ سب جہنمی۔ تو یہاں یہ نہیں ہے چہرہ دیکھ کر کے اور ذات برادری دیکھ کر کے یا پھر یہ کہ علاقہ دیکھ کر کے اور مال دولت دیکھ کر کے، یہ سب دیکھ کر کے نہیں ہوتا فیصلہ، عمل کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایسا معاہدہ کرے گا؟ اور ایسا معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی طرف سے۔ ام تقولون، ام مطلب یا پھر، تقولون تم لوگ کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون، ما مطلب جو، لا مطلب نہیں، تعلمون مطلب تم لوگ جانتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی سی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، ایسی سی باتیں کہتے ہو۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ لوگ ایسی سی باتیں ہی کہتے ہیں جو یہ جانتے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا آتا ہے قرآن میں نا، کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا مطلب ہے جھوٹ بولنے کا؟ یہی سب عمل، یہ عمل جو ہے، یہی سب عمل جو ہے جھوٹ بولنے کے معنی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی سی باتیں کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، بلا، ہاں کیوں نہیں، وائی ناٹ، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب سن لو، دیکھیے وہی بات جو میں نے بتائی وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ بلا، من کسب، کیوں نہیں، جو شخص بھی کسب، کمائی کرے گا، سیئۃ، برائی، سیئہ مطلب ہوتا ہے برائیاں، گناہ کا کام، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، و مطلب اور احاطت مطلب گھیر لیا، بھی مطلب اس کو، خطیئتہ اس کی برائیوں نے۔ جو انسان برائی کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایسا آدمی جس کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا ہے، اس کی برائیوں نے اس کو گھیر، یعنی وہ برائیوں سے، گناہوں سے گھر گیا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جانے والے، اصحاب النار، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں جہنم میں جانا اور جنت میں جانا اعمال کے بیس پر ہے۔ کسی قوم یا کسی، جیسا کہ ہم نے بتایا، وہ سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ علامہ اقبال کا اس سلسلے میں ایک بہت بڑا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ پہلا لائن کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، یعنی آپ کا عمل جیسا ہوگا ویسی آپ کی زندگی بنے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی، جنت بھی عمل سے بنتی ہے، جیسا عمل آپ کریں گے جنت والا کریں گے جنت میں جائیں گے، جہنم والا کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، خاکی مطلب مٹی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، یہ ہماری فطرت جو ہے، ہماری بناوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ خاک ہے، مٹی ہے، نہ نوری ہے نہ ناری، ہم نہ نور ہے نہ نار ہے۔ نور مطلب فرشتے جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور نار یعنی جن، ابلیس، جن میں وہ جن نہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں نمازی ہوتے ہیں، جن میں بھی نمازی ہوتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ جن جو سرکش ہوتے ہیں، نافرمان اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، شیطان قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جن کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو وہی علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے شعر میں کہ نہ نوری ہے نہ ناری، نہ ہم نور ہیں نہ ہم اینجلز فرشتے ہیں، اور نہ ہم ابلیس ہیں۔ ابلیس کا کام کیا تھا؟ اس نے گناہ کیا، توبہ نہیں کیا۔ تو ہم سے گناہ اگر ہوگا تو ہم توبہ بھی کریں گے، گناہ کا بھی امکان ہے اور توبہ بھی ہم کریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطاء، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، توبہ کرنے والے۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 1 اور لے لیتے ہیں، 82 نمبر، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات مطلب نیک، ٹھیک ہے، صالحات یہ جمع ہے، نیک یعنی نیکیاں، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل انجام دیے، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک مطلب یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب مطلب ساتھی، الجنہ مطلب جنت، جنت کے ساتھ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو کاکی کی کا، اور جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لائیں میں ساری چیزوں پر ایمان، جتنی چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، ساری چیزوں پر ایمان لائیں، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جو جنت کے ساتھی ہیں، مطلب یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جنت، اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اور جہنم میں اگر کوئی جانے والا ہے تو اس کا عمل خراب ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ کسی کی مال دولت، کسی کی غریبی امیری، کسی کا چہرہ مہرہ، اور کسی کا اس طرح کا کوئی بھی عمل دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت اور جہنم کے معاملے میں فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عمل کے اوپر ہے۔ تو یہ یہود نصارہ کو سمجھنا چاہیے، اور صرف یہود نصارہ کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک مسلمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تم بھی، کوئی کہتا ہے سید ہے، کوئی کہتا ہے خان ہے، کوئی کہتا ہے انصاری ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یا مال سے اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہو، کوئی کسی وجہ سے اپنا مسلمان اچھا سمجھتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، عمل ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی صورتوں کو، فیس کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال دولت کو دیکھتا ہے، لیکن کدھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے والا بنائے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔